سورہ یاسین کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین اور اس پر از حکمت قرآن کی قسم، اے رسول تم بلا شک یقینی پیغمبروں میں سے ہو اور دین کے بالکل سیدھے راستے پر ثابت قدم ہو، جو بڑے مہربان اور غالب خدا کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ جن کے باپ دادا تم سے پہلے کسی پیغمبر سے ڈرائے نہیں گئے تھے، تو وہ دین سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر پر تو عذاب کی باتیں یقیناً بالکل ٹھیک پوری اتری، یہ لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری بھاری لوہے کے طوق ڈال دیے ہیں، اور وہ ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ گردنیں اٹھائے ہوئے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر اوپر سے ان کو ڈھانپ دیا ہے تو وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تم تو بس اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت مانے اور بے دیکھے بھالے خدا کا خوف رکھے، تو تم اس کو گناہوں کی معافی اور ایک باعزت و آبرو اجر کی خوشخبری دے دو۔ ہم بھی یقیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ پہلے کر چکے ہیں ان کو اور ان کی اچھی یا بری باقی ماندہ نشانیوں کو لکھے جاتے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو ایک صریح و روشن پیشوا میں گھیر دیا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے مثال کے طور پر ایک گاؤں انطاکیہ والوں کا قصہ بیان کرو کہ جب وہاں ہمارے پیغمبر آئے، اس طرح کہ جب ہم نے ان کے پاس دو پیغمبر یوحنا و یونس علیہ السلام بھیجے تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ تب ہم نے ایک تیسرے پیغمبر شمعون علیہ السلام سے ان دونوں کو مدد دی، تو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس خدا کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو بس ہمارے ہی سے آدمی ہو، اور خدا نے کچھ نازل واضل نہیں کیا ہے، تم سب کے سب بالکل جھوٹے ہو۔ تب ان پیغمبروں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم یقیناً اسی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور تم مانو یا نہ مانو، ہم پر تو بس کھلم کھلا احکام خدا کے پہنچا دینا فرض ہے۔ وہ بولے ہم نے تم لوگوں کو بہت نحس قدم پایا کہ تمہارے آتے ہی قحط میں مبتلا ہوئے، تو اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ہم لوگ تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، اور تم کو یقینی ہمارا دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تمہاری کرنی سے تمہارے ساتھ ہے، کیا جب نصیحت کی جاتی ہے تو اسے بدفعلی کہتے ہو؟ نہیں، بلکہ خود اپنی حد سے بڑھ گئے ہو۔ اور اتنے میں شہر کے اس سرے سے ایک شخص حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان پیغمبروں کا کہا مانو، ایسے لوگوں کا ضرور کہنا مانو جو تم سے تبلیغ رسالت کی کچھ مزدوری نہیں مانگتے، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اور مجھے کیا خبط ہوا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی عبادت نہ کروں، حالانکہ تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدا مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش ہی میرے کچھ کام آئے گی، اور نہ یہ لوگ مجھے اس مصیبت سے چھڑا ہی سکیں گے۔ اگر ایسا کروں تو اس وقت میں صریح گمراہی میں ہوں۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، تو میری بات سنو اور مانو۔ مگر ان لوگوں نے اسے سنگسار کر ڈالا۔ تب اسے خدا کا حکم ہوا کہ بہشت میں جاؤ۔ اس وقت بھی اسے قوم کا خیال آیا، تو کہا میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے بزرگ لوگوں میں شامل کر دیا۔ کاش اس کو میری قوم کے لوگ جان لیتے، ایمان لاتے، اور ہم نے اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم پر ان کی تباہی کے لیے نہ تو آسمان سے کوئی لشکر اتارا، اور نہ ہم کبھی اتنی سی بات کے واسطے لشکر اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جو کر دی گئی،
پھر تو وہ فوراً چراغ سحری کی طرح بجھ کے رہ گئے۔ ہائے افسوس بندوں کے حال پر کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، مگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ مسخرہ پن ضرور کیا۔ ان لوگوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور وہ لوگ ان کے پاس ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ ہاں البتہ یہ سب کے سب اکٹھا ہو کر ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے سمجھنے کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی مردہ پڑی زمین ہے کہ ہم نے اس کو پانی سے زندہ کر دیا، اور ہم ہی نے اس سے دانہ نکالا تو اسے یہ لوگ کھایا کرتے ہیں۔ ہم نے ہی اس زمین میں چھواروں اور انگور کے باغ لگائے، اور ہم ہی نے اس میں پانی کے چشمے جاری کیے تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور کچھ ان کے ہاتھوں نے اسے نہیں بنایا بلکہ خدا نے تو کیا، یہ لوگ اس پر بھی شکر نہیں کرتے۔ وہ ہر عیب سے پاک صاف ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں اور خود ان لوگوں کے اور ان چیزوں کے جن کی انہیں خبر نہیں سب کے جوڑے پیدا کیے۔ اور میری قدرت کی ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ کر نکال لیتے زائل کر دیتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور ایک نشانی آفتاب ہے جو اپنے ایک ٹھکانے پر چل رہا ہے، سب کے سب غالب واقف کا خدا کا باندھا ہوا اندازہ ہے۔ اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ہر پھیر کے آخر ماہ میں کھجور کی پرانی ٹہنی کا سا پتلا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ نہ تو آفتاب ہی سے یہ بن پڑتا ہے کہ وہ مہتاب کو جا لے، اور نہ رات ہی دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ چاند، سورج، ستارے ہر ایک اپنے اپنے آسمان مدار میں چکر لگا رہے ہیں، اور ان کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کو نوح علیہ السلام کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور اس کشتی کے مثل ان لوگوں کے واسطے بھی وہ چیزیں کشتیاں و جہاز پیدا کر دیں جن پر یہ لوگ خود سوار ہوا کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان سب لوگوں کو ڈبو ماریں، پھر نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ لوگ چھٹکارا ہی پا سکیں گے مگر ہماری مہربانی سے، اور چونکہ ایک خاص وقت تک ان کو چین کرنے دینا منظور ہے۔ اور جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے موجود ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ پرواہ نہیں کرتے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آئی تو یہ لوگ منہ موڑے بغیر کبھی نہ رہے۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ مال دنیا سے جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں بھی خرچ کر لو، تو یہ کفار ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم اس شخص کو کھلائیں جسے تمہارے خیال کے موافق خدا چاہتا تو اس کو خود کھلاتا، تم لوگ بس صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ بھلا اگر تم لوگ اپنے دعوے میں ہو تو آخر یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ایک سخت چنگھاڑ سور کے منتظر ہیں جو انہیں اس وقت لے ڈالے گی جب یہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو لوگ وصیت ہی کرنے پائیں گے اور نہ اپنے لڑکے بالوں ہی کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اسی دم یہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کے اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، اور حیران ہو کر کہیں گے ہائے افسوس، ہم تو پہلے سو رہے تھے، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا؟ جواب آئے گا کہ یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کا میں نے بھی وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، قیامت تو بس ایک چنگھاڑ ہوگی، پھر ایکا ایکی یہ لوگ سب کے سب ہمارے حضور پیش کیے جائیں گے۔ پھر آج قیامت کے دن کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم لوگوں کو تو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ بہشت کے رہنے والے آج روز قیامت ایک نہ ایک مشغلے میں
جی بہلا رہے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں میں تکیے لگائے تختوں پر چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہشت میں ان کے لیے تازہ میوے تیار ہیں اور جو وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے۔ مہربان پروردگار کی طرف سے سلام کا پیغام آئے گا اور ایک آواز آئے گی کہ اے گناہ گارو، تم لوگ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہارے پاس یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ خبردار شیطان کی پرستش نہ کرنا، وہ یقینی تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ دیکھو صرف میری عبادت کرنا، یہی نجات کی سیدھی راہ ہے۔ اور باوجود اس کے اس نے تم میں سے بہیتروں کو گمراہ کر چھوڑا۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب چونکہ تم کفر کرتے تھے، اس وجہ سے آج اس میں چپکے سے چلے جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کارستانیاں یہ لوگ دنیا میں کر رہے تھے، خود ان کے ہاتھ ہم کو بتا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں پر جھاڑو پھیر دیں تو یہ لوگ راہ کو پڑے چکر لگاتے پھریں، مگر کہاں دیکھ پائیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جہاں یہ ہیں وہیں ان کی صورتیں بدل کر پتھر مٹی بنا دیں، پھر نہ تو ان میں آگے جانے کا قابو رہے اور نہ گھر لوٹ سکیں۔ اور ہم جس شخص کو بہت زیادہ عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں الٹ کر پھر بچوں کی طرح مجبور کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے نہ اس پیغمبر کو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ شاعری اس کے لائق ہے۔ یہ کتاب تو بس نری نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ جو زندہ دل عاقل ہوا سے عذاب سے ڈرائے اور کافروں پر عذاب کا قول ثابت ہو جائے اور حجت باقی نہ رہے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے چار پائے اس چیز سے پیدا کیے جسے ہماری ہی قدرت نے بنایا؟ یہ لوگ ان کے خامخواہ مالک بن گئے اور ہم ہی نے چار پایوں کو ان کا مطیع بنا دیا۔ تو بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں، اور چارپائیوں میں ان کے اور بہت سے فائدے ہیں، اور پینے کی چیز دودھ۔ تو کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر نہیں کرتے؟ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر فرضی معبود بنائے ہیں تاکہ انہیں ان سے کچھ مدد ملے، حالانکہ وہ لوگ ان کی کسی طرح مدد کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ کفار ان معبودوں کے لشکر ہیں، اور قیامت میں ان سب کی حاضری لی جائے گی۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم ان کی باتوں سے آزردہ نہ ہو جو کچھ یہ لوگ چھپا کر کرتے ہیں اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہیں، ہم سب کو یقینی جانتے ہیں۔ کیا آدمی نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہم نے ہی اس کو ایک ذلیل نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک ہمارا ہی کھلم کھلا مقابل بنا ہے اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور خلقت کی حالت کو بھول گیا، اور کہنے لگا کہ بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ گل کر خاک ہو جائیں گی تو پھر کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو جب یہ کچھ نہ تھے پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا تھا۔ وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے، جس نے تمہارے واسطے سرخ اور عفار کے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ بھلا جس خدا نے سارے آسمان اور زمین پیدا کیے، کیا وہ اس پر قابو نہیں رکھتا کہ ان کے مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ ہاں ضرور قابو رکھتا ہے، اور وہ تو پیدا کرنے والا واقف کار ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو وہ خدا ہر نقص سے پاک صاف ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ صدق اللہ